اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کامیابیوں کو سمیٹنے کے حوالے سے بہت سارے مواقع مہیا کیے ہیں۔ یہ جو مواقع اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیے ہیں، ان مواقعوں میں ایک بہت بڑا موقع رمضان کا موقع بھی ہے۔ فرمایا کہ اس میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ایک صدا لگانے والا صدا لگاتا ہے کہ اے نیکی کی جستجو کرنے والے اقبل، اب آگے بڑھ، تیرے لیے موقع آ گیا، اور اے شر کے لیے کوشش کرنے والے رک جا، یہ رک جانے کا موقع۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جس فرد نے بھی ثواب کی نیت سے روزوں کو رکھا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ چیزیں دو ہیں، ایک نیت یہ ہے کہ میں نے اپنے اللہ سے اجر پانا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس نے اپنا محاسبہ کرنا۔ تلاش کیجئے، کوشش کیجئے، ڈھونڈیے اس دفعہ رمضان کو کہ رمضان ہوتا کیسے ہے اور اس کو پانا کیسے ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کامیابی اور کامیابیوں کو سمیٹنے کے حوالے سے بہت سارے مواقع مہیا کیے ہیں۔ یہ جو مواقع اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیے ہیں، ان مواقعوں میں ایک بہت بڑا موقع رمضان کا موقع بھی ہے، جسے عرف عام میں نیکیوں کا موسم بہار کہا جاتا ہے۔ جب یہ مہینہ آتا ہے تو ایک صدا لگانے والا صدا لگاتا ہے کہ اے نیکی کی جستجو کرنے والے اقبل، اب آگے بڑھ، تیرے لیے موقع آ گیا، اور اے شر کے لیے کوشش کرنے والے رک جا، یہ رک جانے کا موقع۔ پھر یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے بارے میں میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمایا کہ اس میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا۔ یہ ایک استعارہ ہے، یعنی جو اس میں جنت کمانا چاہتا ہے وہ جنت کما سکتا ہے، جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے وہ جہنم سے بچ سکتا ہے۔ پھر فرمایا یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جس فرد نے بھی ثواب کی نیت سے روزوں کو رکھا، اللہ سے اجر مانگتے ہوئے روزوں کو رکھا، اپنا احتساب کرتے ہوئے روزوں کو رکھا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنب، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ چیزیں دو ہیں، ایک نیت یہ ہے کہ میں نے اپنے اللہ سے اجر پانا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس نے اپنا محاسبہ کرنا۔ اب محاسبہ کس چیز پر ہے؟ محاسبہ ہے گزری ہوئی زندگی کے اوپر۔ ویسے تو ایک روزوں سے دوسرے روزوں کے درمیان یہ جو موقع ہے، اس میں انسان جو غلطیاں کرتا ہے روزے اس کا کفارہ بن جاتے ہیں، لیکن فرمایا من صام رمضان ایمانا، جس نے ایمان کے ہوتے ہوئے اور احتساب کرتے ہوئے اپنے روزوں کو رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ محاسبہ بنیادی شرط ہے، اور جب بھی محاسبہ آپ کرتے ہیں نا، محاسبہ نیکیوں پر نہیں کیا جاتا، غلطیوں پر کیا جاتا، گناہوں پر کیا جاتا، کوتاہیوں پر کیا جاتا ہے۔ جیسے بندہ اپنی اولاد کا محاسبہ کرتا ہے تو ان سے کہتا ہے کہ بھئی یہ کام تم نے ایسے کیوں کیا، یہ تم نے ایسے کیوں کیا؟ تو اللہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے کہ ہمارا رب ہم سے پوچھے کہ تم نے ایسے کیوں کیا، اللہ یہ بات چاہتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ سے خود یہ بات کہہ دے کہ یار میں نے ایسے کیوں کیا، چونکہ یہ غلط ہے لہذا میں آئندہ نہیں کروں گا۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنب، اللہ پھر اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، کیونکہ اب اسے پتہ چل گیا نا، اب اس نے اپنا محاسبہ خود کر لیا۔ جو بندہ اپنی غلطی خود ٹھیک کر لے، پھر کسی اور کو اس کی غلطی کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تو سب سے بہتر جانتے ہیں کہ اس بندے نے اپنی غلطی ٹھیک کر لی، لہٰذا اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی اب میں تیرا محاسبہ نہیں کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ جب بندے نے اپنا محاسبہ کر لیا تو پھر اس دروازے میں سے اسے آواز لگائی جائے گی کہ بھئی تیرے لیے کھل گیا ہے، اب آجا اس میں سے گزر جا، باب الریان، اس کو آواز لگائی جائے گی آجا اس دروازے میں سے گزر جا، اس لیے کہ تو نے اپنا محاسبہ کیا۔ اب محاسبہ کس کس چیز پہ کرنا ہے؟ محاسبہ ہر اس چیز پر کرنا ہے جو انسان غلطی کرتا رہا۔ اب لوگوں کا حق کھاتا رہے، مثلا ابھی رمضان شروع ہو رہا ہے نا، آپ دیکھیں گے کہ پورے شہر میں جگہ جگہ ناکے لگ جائیں گے۔ کس وجہ سے لگیں گے؟ نہ چوریاں کم ہوں گی،
نہ ڈکیتیاں کم ہوں گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ صرف ایک کام ہوگا کہ عید پر صاحبان نے عید کے لیے شاپنگ کرنی ہے، اس کے لیے مال جمع کرنا ہے۔ موٹی بات ہے، اس میں مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں ہے۔ دفتروں میں رشوت کا ریٹ بڑھ جائے گا، ذخیرہ اندوزی بڑھ جائے گی۔ میں ایک رمضان لاہور سے میں نکلا تو کچھ لیٹ ہو گیا، تو رہائش میری اس وقت گجرانوالہ تھی، تو میں نے افطاری کے لیے کچھ سامان گھر کے لیے لینا تھا، تو کوئی افطاری میں بھی آدھا پونا گھنٹہ باقی تھا، پہلا روزہ تھا۔ تو میں نے ایک بندے سے خربوزے لیے، چند دن پہلے بھی خریدے تھے۔ جب میں اس سے خربوزے لینے لگا نا، تو اس نے جو ریٹ بتایا وہ تقریباً ڈبل سے زیادہ تھا۔ تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار اتنا ریٹ؟ تو اس نے لگ گیا، کہتا بھاجی مومنہ دے روزے آئے نے، مسلمانہ دے روزے آ گئے نے انہوں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں ہماری کیفیت، ہماری صورتحال کیا، کہ ہم ریٹ بڑھا دیتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، مشکلات پیدا کرتے ہیں، اور پھر اپنے اللہ سے اجر چاہتے ہیں کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ حالانکہ وہ رمضان جو انسان کے گناہوں کی معافی کے لیے ہے، اس رمضان کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے اندر آندھی سے بھی تیز رفتاری سے صدقہ کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کمر کس لیتے تھے، جیسے بندے نے کوئی بڑا کام کرنا، کہتے ہیں اس نے اب کمر کس لی ہے، یہ اب کام کرے گا۔ فرمایا رمضان کی روزوں کی تیاری، رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے کرتے تھے، کمر کس لیتے تھے، رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے کر لیتے تھے، اتنی رفتار سے صدقہ کرتے تھے کہ جیسے آندھی چلتی۔ اب ہمارے دینداروں نے کیا رویہ اختیار کر رکھا ہے، ماشاءاللہ رمضان کے اندر لائنیں لگی ہوتی، نیکی کر رہے ہوتے ہیں، کیا بانٹ رہے ہیں صاحب؟ زکوٰۃ بانٹ رہے ہیں۔ چلیں اللہ تعالیٰ آپ کی زکوٰۃ کو قبول کرے، لیکن میرے بھائی زکوٰۃ بانٹ کے تو آپ نے کوئی مار کا نہیں مارا۔ وہ جو آندھی کی رفتار سے صدقہ کرنا ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے، نہ کریں پھر دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ بھئی یہ تو فرض کی ادائیگی ہے۔ اب ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں زکوٰۃ بانٹ کے نا تو میں نیکیاں حاصل کر رہا ہوں۔ بھئی زکوٰۃ ہے نیکی، میں مانتا ہوں، اس پہ کوئی دو رائے نہیں، لیکن وہ جو اللہ کے نبی کرتے تھے نا کہ آندھی کی رفتار سے صدقہ کرتے تھے، وہ زکوٰۃ نہیں تھی۔ زکوٰۃ تو بالکل ایسے ہے جیسے فرض نماز ہے، جس دن نصاب پورا ہو گیا آپ اس دن نہیں ادا کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے مال کے اندر زکوٰۃ کا مال مکس رہا، اس کا مال ہلاکت سے دوچار ہو گیا۔ وہ نماز، حضرت ابو بکر نے کہا تھا نا، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میری تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ اچھا آپ رمضان سے پہلے نماز پڑھتے ہیں، رمضان میں بھی نماز پڑھتے ہیں، تو بندہ سوچے یار میں کوئی بہت بڑا مار کا مار رہا ہوں اگر میں نے رمضان میں بھی فرض نماز ادا کر لی۔ وہ جو ہے نا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں قیام کیا ایمان کے ساتھ اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، اس کے سارے گناہ معاف ہوں گے۔ یہ قیام فرضی قیام والا نہیں ہے، یہ قیام نفلی قیام والا۔ فرضی تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، وہ آپ نے صبح کے 2 فرض پڑھنے ہیں، ظہر کے 4 فرض پڑھنے ہیں، عصر کے 4 آپ نے پڑھنے ہیں، مغرب کے 3 پڑھنے ہیں، عشاء کے 4 پڑھنے ہیں، یہ آپ نے پڑھنے ہی پڑھنے ہیں۔ اسی طرح جس دن زکوٰۃ کا نصاب پورا ہو گیا آپ نے دینی دینی۔ وہ جو آندھی کی رفتار سے صدقہ کرنا ہے وہ آپ کا نفلی صدقہ۔ یہی وجہ ہے کہ روزوں کے ذکر میں نا اللہ نے جہاں یہ بات کی نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کر لو۔ جب یہ باتیں اللہ تعالیٰ کر رہے تھے نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی کی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور میرا بندہ جب روزے میں میرے بارے میں سوال کرے نا کہ میرا رب کدھر ہے، تو اسے کہو کہ میں بڑا قریب ہوں۔ یہ جو ہے نا
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دیجئے میں ان کے بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ یہ آیت روزوں کے ذکر میں ہے، یہ آیت روزوں کے ذکر میں، یعنی بندہ اپنے رب کو پکارے، اپنے رب کے ساتھ سودا کرے، اپنے اللہ کے ساتھ تجارت کرے۔ میرے بھائیو، اللہ کے معاملے میں دو نہیں لگانا چاہیے۔ ہم نماز روزے میں بھی دو کے چکر میں ہیں۔ اللہ کا معاملہ ایسا معاملہ ہے، میں سیرت کی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، بندہ آیا اللہ کے نبی کے پاس، کہنے لگا میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، میرے ساتھ اللہ کے معاملے میں جھوٹ نہ بولیے گا۔ اسلام میں آنا چاہتا ہے، کافر ہے، اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، اور آپ سے کہتا ہے میرے ساتھ اللہ کے معاملے میں جھوٹ نہ بولیے گا۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ کے معاملے میں کیا اللہ کے ساتھ بھی جھوٹ بولیں؟ پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے یہ آیت رکھی تھی نا کہ اللہ کہتے ہیں ان کی عادت ہے، یہ جب میرے سامنے آئیں گے نا قیامت والے دن، وہاں پر بھی جھوٹ بولیں گے، عادت بن گئی، اتنی دیدہ دلیری اللہ کے معاملے میں۔ اللہ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، میں ان کے بہت قریب ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس وہ مجھے پکارے تو صحیح، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، وہ میرے پہ ایمان تو لے کے آئے، لعلہم یرشدون، پھر دیکھو کس طرح ہدایت پاتے ہیں۔ کل شروع ہو جائے، پرسوں شروع ہو جائے، یہ تو اللہ کو پتا ہے، بہت قریب ہے وقت۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے ان سے کہیے کہ میں نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، اور اس لیے فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کو اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ اب تقوی نتیجہ کیا لے کے آئے گا؟ ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ اس ضمن کے اندر مجھ سے اور آپ سے کیا بات کہہ رہے ہیں۔ یہ بڑا معاملہ ہے سورہ طلاق کے اندر۔ ویسے تو اللہ نے یہاں پر طلاق کا ذکر کیا ہے، لیکن طلاق کے اندر تقوی کے معاملے کو بیان کیا ہے، اور کیا کہا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرنا والا ہے، یجعل لَهُ مخرجا، اللہ اس کے لیے راہیں کھول دینے والا ہے۔ بند راہیں اللہ کھول دیتے ہیں، کس وقت؟ جب بندہ اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ ان کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہے وہ چیز جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں لعلکم تتقون، تم تقوی اختیار کر لو، میں کیا کروں گا؟ یجعل لہ مخرجا، میں تمہارے لیے زندگی کی راہیں کھول دوں گا۔ یہ دنیا کی بات ہے، آخرت کی نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا یجعل لہ مخرجا، یہ دنیا کی بات ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے ان کے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر بھروسہ کر لے، فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اس کو کافی ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد کہا ان اللہ بالغ امری،
لوگوں اللہ اپنی بات کو پورا کر کے رہنے والا، یعنی راہیں بھی کھولے گا، رزق بھی دے گا، تم نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا وہ تمہیں کافی ہو جائے گا، یہ وہ چیز ہے ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا، یہ نہیں کہ تم تو تقوی اختیار کرو اللہ راہیں نہ کھولے، تم اللہ سے ڈرو اللہ تمہارے رزق میں اضافہ نہ کرے۔ دنیا مان لیتی ہے، میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی نوازشیں اپنے بندوں پر دنیا کو تسلیم کرنا پڑتی ہیں۔ آج اس وقت جب آپ مسجد میں بیٹھیں، بی بی سی کی ٹاپ سٹوری یہ ہے کہ اسرائیل نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ میں 7 اکتوبر 2023 کو ٹوٹلی فیل ہوا، میرا سارا سسٹم فیلئر کا شکار ہوا۔ بندے اللہ پہ بھروسہ کر کے چلیں اور اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے راہ نہ کھولے۔ اچھا اس میں یہ نہیں ہے کہ زندگی میں امتحان نہیں آئے گا، میرے بھائیوں امتحان آئے گا، آیا ہے ان کے اوپر امتحان، لیکن امتحان میں صبر مل جائے اور بے صبری ہو۔ بندہ آیا نا میدان جہاد میں، تلوار لگی اس کو، مسلمانوں کے ساتھ آیا تھا، جب تلوار کی تکلیف زیادہ ہوئی تو اس نے اپنی تلوار کو زمین پہ رکھا، اپنا پیٹ اس کے اوپر پھینکا، تلوار پیٹ میں سے پار ہو گئی، خودکشی کر لی، تکلیف نہیں برداشت کر سکا۔ یہ جو بندے کے اوپر مشکل آئے، آزمائش آئے اور پھر اس کو برداشت کر لے، وہ یہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ کھول رہا ہے کہ اس کو اللہ صبر کی دولت دے دے۔ ہر بندے کی کامیابی کا پیمانہ اور ہے۔ ڈیفنس میں رہنے والے کی کامیابی کا پیمانہ یہ ہے، سیٹ کیا، ہر بندے کا اپنا پیمانہ ہوتا ہے نا، اس کا پیمانہ یہ ہے کہ یار میرا گھر، اس کے اندر پڑا ہوا فرنیچر، اس کے پردے، اس کی ٹائلز، اس کا کچن، اس کی گفتگو کی جو کامیابی ہے نا وہ ان چیزوں میں ہے۔ اللہ کا جو بندہ ہے اس کی کامیابی کا پیمانہ اور ہے۔ بندہ کہنے لگا نا، اس سے کسی نے پوچھا کہ یار تو کیسے مسلمان ہوا؟ کہتا میں مسلمان ہوا، ایک بندہ میں نے اس کو تلوار ماری، میری تلوار نے اس کو کاٹ دیا، وہ مرنے کے قریب تھا اور کہہ رہا تھا کعبہ کے رب کے قسم ہے کامیاب ہو گیا۔ کہتا میں سوچ میں پڑ گیا کہ یا اللہ یہ کیسا معاملہ ہے، میں نے اس کو مارا اور یہ کہتا ہے کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جس دین میں موت بھی کامیابی ہے، اصل دین وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تم میں سے شہداء کا انتخاب کرتا ہے۔ ہمارے نزدیک تو جو مر گیا اس کی کہانی ختم ہو گئی، اللہ کا بندہ وہ کہتا ہے کہ جب میں مر گیا تو میری کہانی تب شروع ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ قیامت والے دن، کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو جنت میں چلا جائے اور پھر اپنے اللہ سے کہے یا اللہ میں نے واپس زمین پہ جانا ہے، الا الشہید، سوائے شہید کے، وہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے واپس زمین پر بھیج، میں تیرے رستے میں دوبارہ قتل ہونا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس نے اس کرامت کو دیکھا ہے جو شہادت کے وقت اسے نظر آئی تھی۔ میرے بھائیوں کامیابی میں تلاش کریں۔ دنیا کے پیچھے بھاگ کے کوئی کامیابی نہیں ہے۔
دنیا کا عہدہ، دنیا کی شہرت، دنیا کا مقام، دنیا کا مرتبہ، بڑے بڑے گھر، بنگلے، کوٹھیاں، مکان، یہ کوئی کامیابی نہیں۔ کامیابی ہے بندے کے پاس تھوڑا سا ہو، صبر کر جائے۔ میں آج حدیث پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ صدقہ کرنا چاہتا ہے نا، اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک 70 شیطانوں کو شکست نہ دے۔ اور فرمایا کہ اصل صدقہ تنگ دست کا صدقہ ہے۔ جب ہاتھ تنگ ہے نا، اس وقت کیا گیا صدقہ اصل صدقہ۔ اور پھر فرمایا کہ وہ کرنا چاہتا ہے نا تو ان کے اوپر کر دے جو اس کے زیر کفالت ہے۔ دیکھیں کیسی، کیا زبردست اللہ نے تصویر کھینچی نا۔ بھائی تیرے پاس کچھ نہیں نا، اب تو بڑا تنگ دست ہے تو اپنے بیوی بچوں پہ ہی صدقہ کر لے، یعنی ان کی ضرورت پوری کر دے، یہ بھی تیرا صدقہ شمار ہو جائے گا۔ پر دل میں جذبہ تو ہو، اصل بات ہے یہاں کی۔ اسی لیے فرمایا التقویٰ ہا ہنا، اللہ کے نبی نے ایسے اشارہ کیا، کہا تقویٰ یہاں پر ہے، التقویٰ ہا ہنا، لوگوں تقویٰ یہاں پر ہے۔ عزیز بھائیو، آئیے رمضان طے کریں، ایک دن بعد شروع ہو جائے یا کل شروع ہو جائے، طے کر لیں کہ یار اس رمضان کو وہ رمضان بنانا ہے جو اللہ کے نبی کا رمضان تھا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی، فجر کی نماز بہت مختصر کر دی، پھر مصلی سے اٹھے، جلدی سے اٹھ کے چلے گئے سلام پھیرتے ہی۔ حدیث بڑی قابل غور ہے۔ نماز پڑھائی، مصلی پہ آئے، نماز پڑھا کے جیسے ہی فارغ ہوئے، مختصر نماز پڑھائی، فوراً اٹھ کے چلے گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد آ کے بیٹھ گئے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی کیا معاملہ ہوا؟ کہا وہ غنیمت کا مال آیا تھا، میں نے صدقہ کر دیا، ایک ڈلی اس میں سے سونے کی باقی بچ گئی تھی، وہ مجھے نماز میں یاد آئی، اس نے مجھے بڑا ہی تنگ کیا، میں نے نماز مختصر کی، اور نماز مختصر کر کے جا کے میں نے اس کو صدقہ کیا ہے، تو پھر واپس آیا۔ یہ ہے آندھی کی رفتار سے صدقہ کر۔ میرے بھائیو، میں آپ کو دعوت دوں گا، میں نام نہیں لیتا، ایک بہت بڑی چین ہے پاکستان میں سپر سٹورز کی۔ میں ایک دن ان کے پاس بیٹھا تھا، میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا یار یہ آئیڈیا آپ کے پاس کہاں سے آیا کہ ہم ریٹ کم رکھیں گے تو گاہک زیادہ آئے گا؟ بڑا زبردست آئیڈیا۔ کہنے لگے اللہ کی قسم یہ اس وجہ سے نہیں ہے، ایک واقعہ ہوا ہمارے ساتھ کہ ایک عورت ہماری دکان پہ ہی، ہماری دکان تھی، اس کے پاس پیسے کم تھے، تھوڑے کم تھے، وہ دکان سے چلی گئی۔ ہمارے والد اور چچا نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ اب ایسا معاملہ کریں گے کہ کم پیسوں والا بھی ہمارے پاس آئے نا تو سودا لے کے جائے۔ ہم نے اپنی پرافٹ مارجن کو بہت تھوڑا کر دیا۔ میں آپ سے کہوں گا ضروریات زندگی کی چیزیں ریٹس کم کر دیں، ان کے اوپر پروفٹ مارجن گھٹا دیں، کیا ہوگا؟ وہ 2 سال پہلے ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی، اس نے کہا کہ بچوں کے کپڑوں کے پیسے نہیں آئے، میری دکان سے لے کے چلے جائیں۔ کیا ہوگا؟ آئیں گے سارے غریب، دکان ساری لے کے چلے جائیں گے، بس۔ میرے بھائیو، اللہ کے لیے سوچیں، غور کریں، موقع بہت بڑا ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے، پھل ہے، جتنا توڑ سکتے ہیں توڑ لیں۔ فرمایا لوگوں اس بات کو یاد رکھو، من یتق اللہ
جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہے، یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہے اللہ اس کی برائیاں دور کر دیتا ہے اور اس کو بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہے، يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے۔ آئیے رمضان آ گیا، نیکی کی طرف سبقت کریں۔ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے متلاشی اب بھاگ پڑ۔ یا باغی الشر اقصر، اے برائی کی طرف بڑھنے والے اب رک جا۔ لگا دیں دوڑ، کتنی لگ سکتی ہے، کریں تلاش، واللہ یقین جاننے بڑی کوشش کریں، ڈھونڈیں بیوہ عورتوں کے گھر، یتیم بچوں کے گھر، جائیں اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کو شاپنگ کروانے سے پہلے ان گھروں کے اندر لے کے جائیں۔ میرے پاس ایک یونیورسٹی کے بچے بچیاں آئے، میں نے ان کو راشن پیک دے کے میں نے انہیں بھیجا، میں نے کہا جاؤ فلاں محلے میں نہ جا کے تقسیم کر کے آؤ۔ واپس آئے تو دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے، کہنے لگے ہم ایک گھر میں گئے، اس گھر میں چھت ہی نہیں تھی، ایک کونے میں انہوں نے ایک کپڑا باندھ کے اپنے بچوں کو نیچے رکھا ہوا تھا۔ اپنے بچوں کی شاپنگ سے پہلے نا ذرا ان کو تھوڑا سا دنیا دکھائیں تو صحیح، دنیا ہے کیا، ان کو دیں رگڑا ایک دفعہ، تھوڑا سا نکالیں انہیں آسودہ حالی سے، انہیں پتہ چلے کہ ہمارے نخرے کتنے ہیں۔ عید پہ گاڑی نہیں آئے گی، کپڑے نہیں آئیں گے، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں آئے گا، ہر چیز نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، رمضان کے شروع میں یہ بات کرنے لگا ہوں، عید تب ہے، عید ہے اصل میں رمضان کا اجر کہ گناہ معاف ہو گیا، خوشی ہے۔ عید اللہ کی بغاوت، اللہ کی سرکشی نہیں ہے۔ تلاش کیجئے، کوشش کیجئے، ڈھونڈیے اس دفعہ رمضان کو کہ رمضان ہوتا کیسے ہے اور اس کو پانا کیسے ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔